بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شمیم ولایت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 18 پڑھیں گے۔ فصل چہارم، ولایت کا ظہور میدان غدیر میں کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 288، نمبر 5، آخری فریضہ اور آیت کے نزول کی داستان۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خداوند کریم نے پیغمبر گرامی قدر کو ولایت علی کے ابلاغ کے لیے مامور فرمایا، اسی لیے تو آیت انما ولیکم اللہ و رسولہ نازل فرمائی اور اولی الامر کی اطاعت واجب فرمائی، مگر لوگوں کو معلوم نہیں کہ اولی الامر کی ولایت کیا ہے۔ تبھی تو پیغمبر گرامی کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کے سامنے ولایت کی تفسیر اور توضیح بیان کرو۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی قبل ازیں وضاحت ہو چکی تھی، چنانچہ اس حکم الہی کو بجا لانا آپ پر قدر بھاری ہو گیا، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ کہیں لوگ اپنے سابقہ ادیان کی طرف نہ پلٹ جائیں اور آپ کی تکذیب نہ شروع کر دیں۔ تبھی تو خداوند کریم کی طرف رجوع فرمایا کہ اے پروردگار میں کیا کروں۔ خداوند کریم نے یہ آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل نازل فرمائی، اور یوں پیغمبر ختمی مرتبت نے حکم خدا کو آشکارا فرمایا اور ولایت علی کے اعلان کے لیے 18 ذی الحجہ کو عملی قدم کیا۔ ندا دی کہ الصلاۃ جامعہ، ساتھ ہی حکم دیا کہ جو دیکھ رہے ہیں وہ غائبین کو مطلع کریں، ان تک میرا اعلان پہنچائیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واجبات الہی پے در پے نازل ہوئے ہیں، ان میں سے آخری واجب ولایت علی تھی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، اور ساتھ ہی اعلان بھی کہ اب اس کے بعد کوئی فریضہ نازل نہیں کروں گا کہ فرائض تمہارے لیے مکمل کر دیے گئے۔ اسی طرح منقول ہے کہ جب آیا الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی تو پیغمبر خدا نے فرمایا اکمال دین پر اور اتمام نعمت پر راضی ہے، یہ رضایت حاصل ہوگی میری رسالت کے ذریعے اور حضرت علی کی ولایت کے ذریعے، جو میرے بعد تمہارے مولا ہیں۔ اے پروردگار، جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس کا دشمن ہو جا، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی نصرت فرما، جو علی کو چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ جب حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر غدیر خم کے میدان میں اعلان ولایت علی نازل فرمایا گیا تو آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر کوئی فریضہ نازل نہیں ہوا۔ حالانکہ قرآن کریم میں بہت سے احکام ذکر نہیں ہوئے، مثال کے طور پر شہید اول نے الفیہ میں 1000 واجب احکام اور نفلیہ میں 3000 مستحب احکام ذکر کیے ہیں کہ جن میں سے اکثر کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس روایت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی فریضہ نازل نہیں کیا جائے گا، چونکہ فرائض تمہارے لیے مکمل کر دیے گئے ہیں۔ اس مسئلے کا اصل راز یہ ہے، اولاً خداوند کریم نے اپنے نبی کو دین کی تبلیغ پر مامور فرمایا ہے، اس طرح کہ سورہ حشر آیہ نمبر 7 میں رسول جو تم کو دے دیں وہ لے لیا کرو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ آپ کو تعارف دین کے حامل اور شارح کے طور پر کرایا گیا ہے، ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا۔ اس لحاظ سے پیغمبر کا بیان خدا ہے، جو کچھ پیغمبر نے فرمایا وہ وحی الہی تو ہے۔ اس لحاظ سے حجۃ الوداع کے خطبے میں جو کچھ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ چیز تمہارے لیے بیان کر دی جو تمہیں دوزخ سے دور اور جنت کے نزدیک لے جاتی ہے، اور میں نے تمہیں ہر اس چیز کی بھی نہیں کر دی ہے جو تمہیں جہنم کے نزدیک اور جنت سے دور لے جاتی ہے۔ ثانیاً احکام کا ایک حصہ اولیاء دین کے ذریعے بیان ہوا ہے کہ حدیث ثقلین کی روح سے پیغمبر خدا نے انہیں دین سے جدا کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لحاظ سے ان کی اطاعت واجب ہے۔ ان کے بیان کو پیغمبر نے اپنا بیان قرار دیا ہے۔ اس ترتیب سے دین کے کلی خطوط قرآن کریم کے ذریعے بیان ہوئے ہیں، یعنی قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، اور دین کے فرعی اور جزئی مسائل
اور دین کے فروعی اور جزئی مسائل سنت اور روایت معصومین کی مدد سے بیان کی گئے ہیں۔ مجموعی طور پر فرائض کی تکمیل اس طرح ہوئی ہے۔ نمبر 6، ولایت کے مراحل کا ابلاغ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب ولایت نازل ہوئی تب جمعے کا دن تھا اور آپ عرفہ میں تھے۔ چونکہ دین ولایت علی کے ذریعے مکمل ہوتا ہے، اس دوران میں پیغمبر اکرم نے کوئی چیز زبان اقدس سے ارشاد نہیں فرمائی، مگر اپنے آپ سے کہا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی جاہلیت کے آثار ان کے درمیان موجود ہیں۔ اگر میں اپنے چچا زاد بھائی کے متعلق یہ اعلان کرتا ہوں، ممکن ہے کوئی اعتراض کرے، تب خداوند کریم کی طرف سے قطعی اور حتمی حکم نازل ہوا کہ اب اگر ایسا نہیں کرتا ہوں تو گویا مجھے خدا کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تب ساتھ میں یہ آیت بھی نازل ہوئی۔ رسول اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ تھاما اور فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو محدود عمر عطا کی ہے اور پھر انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے اور انہوں نے باخوشی دعوت خدا پر لبیک کہا ہے۔ نزدیک ہے مجھے بھی بلا لیا جائے، میں بھی اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہوں گا۔ میں بھی ذمہ دار ہوں اور تم بھی، لہٰذا کیا کہتے ہو؟ سب نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کا کام احسن طریقے سے انجام دیا ہے اور ہمیں نصیحت فرمائی ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے اچھی طرح عہدہ برا ہوئے ہیں۔ خداوند کریم نے انبیاء کرام کا جو بہترین جزا دی ہے، اس سے بھی بہترین جزا آپ کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار فرمایا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا۔ پھر فرمایا، اے مسلمانوں، میرے بعد تمہارا ولی اور سرپرست علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ حاضرین اس بات کو غائبین تک پہنچائیں۔ تب آیہ الیوم اکملت لکم نازل ہوئی۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ روایات سند کے لحاظ سے ضعیف اور متن کے لحاظ سے تشویش زدہ ہے، مگر مجموعی طور پر دوسری روایات سے ہم آہنگ ہے، چونکہ جملے میں موجود لفظ یہ کلمہ ولایت کی طرف اشارہ ہے جو کہ روایت کے شروع میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد والا جملہ اسے حدیث کے بالکل آخری میں ہونا چاہیے تھا، اسے حدیث کے بالکل آخر میں ہونا چاہیے تھا۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ اشتباہ راوی کی طرف سے ہوا ہو یا پھر نسخہ بندی کے دوران انجام پایا ہو۔ باقی حدیث پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس قسم کی احادیث میں یہ آیت شریفہ موجود ہے جس سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے پیغمبر اکرم اپنی رسالت کے عظیم ترین فرض تبلیغ ولایت کو انجام دیتے وقت غدیر خم کے مقام پر قدر سہمے ہوئے بھی تھے۔ دوسری روایت میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، البتہ یہ خوف نفسانی قسم کا خوف نہیں تھا، چونکہ پیغمبر ختمی مرتبہ جیسی ہستی کے لیے اس قسم کے خوف کا شائبہ تک نہیں ملتا، نہ ہی تصور کیا جا سکتا ہے، چونکہ آپ اپنی زندگی کے سخت ترین لمحات میں بھی جب آپ نے ہجرت فرمائی، جب جنگ احد ہوئی یا جنگ خندق برپا ہوئی، تب آپ نے کسی قسم کا خوف محسوس نہیں کیا۔ اب جب فتح مکہ ہو چکا، مشرک مغلوب ہو چکے، عزت و اقتدار جب اپنے عروج پر پہنچے، تو اب خوف و ہراس کا کوئی معنی نہیں۔ ہاں، یہ خوف اور ڈر لوگوں کی سطح فکری اور ذہنی کج روی سے تھا کہ وہ حکم الہی کو قبول نہیں کریں گے، الٹا آپ پر کذب و افتراء کی نسبت دیں گے، چونکہ ان کے اندر قبیلہ پرستی بام عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک جملہ حدیث میں آیا ہے، اس کا معید آدھا ہے۔ اسی خوف اور ترس کی ملتی جلتی کیفیت ہمیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ہاں بھی نظر آتی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیہ نمبر 67۔ پس موسیٰ نے اپنے اندر خوف محسوس کیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مذکورہ آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا خوف نفسیاتی نوعیت کا خوف نہیں تھا، وہ اس لحاظ سے فکر مند تھے کہ کہیں لوگ معجزے کو جادو کا نام نہ دے دیں اور معجزہ اور سحر کے مابین کو تمیز نہ کر پائیں، جس کے نتیجے میں جوہلا غلبہ حاصل کر لیں گے۔ حکومت پہلے سے ہی گمراہ لوگوں کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی جان کے لیے خوف کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ جاہلوں کے غلبے اور گمراہی کے تسلط کا ڈر تھا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 4۔ نمبر 7، متمم توحید۔ حضرت
امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک دعا نقل ہوئی ہے جو نماز عید غدیر کے بعد پڑھی جاتی ہے کہ میں تیری توحید و یگانگت پر اس قسم کی شہادت خلوص سے دیتا ہوں کہ تم ہی خدا ہو، تیرے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، محمد تیرے بندے اور رسول ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین ہیں، ان کی ولایت کا اقرار تیری توحید کا جلوہ ہے، وحدانیت میں اخلاص، کمال دین، اتمام نعمت اور تمام مخلوق پر فضیلت، یہ سب کچھ تیرے وجود مبارک ہی سے تو ہے۔ تو نے سچ کہا اور حق کہا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، خدایا حمد و سپاس گزاری ہے تیری ذات کے لیے جس نے ہم پر رحمت کی ہے اور ہمیں اپنی توحید کا اخلاص عطا فرمایا کہ ہمیں تو نے وہ مولا عطا کیا جو تیرا ولی اور تیرے نبی منظر کے بعد ہمارا ہادی ہے، تیری ذات اسی کی ولایت کے ذریعے ہم پر راضی ہوئی ہے اور اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا گیا ہے۔ اس دعا میں دو نقطے قابل توجہ ہیں۔ الف، امام جعفر صادق علیہ السلام ولایت علی کے اقرار کو نہ صرف اکمال دین اور اتمام نعمت کا ذریعہ سمجھتے ہیں بلکہ آپ ولایت علی کے اقرار کو توحید و اخلاص کے اتمام کا ذریعہ بھی جانتے ہیں۔ بے ایسی دعاؤں سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ اطہار نہ صرف اپنے خطبات اور دروس میں صرف ولایت پر بحث فرمایا کرتے تھے بلکہ اپنی دعاؤں میں بھی ولایت کو موضوع بنائے رہتے تھے، گویا ہر لمحے تعلیم ولایت جاری رہی ہے۔ نمبر 8، اہل بیت کا عظیم حق۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند کریم نے اپنے احسان اور رحمت سے اپنے فرائض کو ہمارے لیے تحریر فرمایا ہے، اس نے کوئی واجب بھی اپنی ضرورت کے تحت ہم پر واجب نہیں کیا ہے بلکہ یہ اس کی جانب سے رحمت ہے۔ وہ ایسا معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں طہارت و نجاست کے درمیان تمیز دینا سکھایا ہے، جو کچھ تمہارے سینوں میں پنہا ہے وہ اسے آزماتا ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اس کو اس نے پاک قرار دیا ہے اور اپنی رحمت کا قرب پانے کے لیے تمہارے اندر کشمکش کی کیفیت رکھ دی ہے۔ جنت میں تمہارے مقام اور جائے سکونت کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، تبھی تو حج، عمرہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ولایت کو تم پر واجب کیا گیا اور تمہارے لیے ایک دروازہ مخصوص کر دیا گیا جس کے پاس صرف واجبات کی ادائیگی کے بعد ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ اسی راستے پر چل کر اس دروازے کی کلید حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دروازہ وہی ولایت کا دروازہ ہے۔ اگر سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء اور فرزند نہ ہوتے تو تم آج حیوان نما انسان ہوتے، سرگرداں گھوم پھر رہے ہوتے، تمہیں خدا کے فرائض و واجبات کی بالکل معرفت نہ ہوتی اور نہ تم ان کی برکات سے مستفید ہو سکتے۔ کیا اس دروازے کے علاوہ خدا کی قربت حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہے؟ دروازہ رحمت الہی ہے کہ اس راہ کے علاوہ داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے تم پر اپنا احسان کیا اور پیغمبر اکرم کے بعد ان کے جانشینوں اور اپنے اولیاء کو مبعوث و منصوب فرمایا جو تمہارے لیے دین کو مکمل کرتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تکالیف شرعیہ و الہیہ انسان کو تکامل اور ارتقاء عطا کرنے والی ہوتی ہیں، نیز اس کے اندر استعداد و صلاحیت کے شگوفے کھلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر نبی آخر الزماں اور ان کے اہل بیت نہ ہوتے تو بشریت حیرت سرگردانی میں پڑی ہوتی اور اس کے ہاں صرف بربریت اور وحشی پن ہوتا۔ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاں میں چند بت توڑے تاکہ ان کی امت توحید کا اقرار کرے اور یا رب کا نعرہ لگائے۔ اگر محمد مصطفیٰ کی صحیح کوشش نہ ہوتی تو تم بھی اپنے اجداد کی مثل بت پرستی کر رہے ہوتے۔ تمہیں سجدہ صنم کی قید سے اس لیے آزادی دی گئی تاکہ تم حق کو پہچان سکو اس کی امت میں۔ اب تم نے اپنے سر کو بتوں سے آزاد کر لیا ہے، اب جان لو کہ تمہارے دل میں ایک عظیم طاقت آ گئی ہے۔ مثنوی معنوی دفتر دوم۔ نمبر 9، عید حقیقی۔ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم نے اپنی آسمانی کتاب کی آیت تلاوت کی ہے؟ اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر نے پوچھا، تمہاری مراد کون سی آیت سے؟ یہودی نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر نے کہا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں یہ آیت کس دن، کتنے بجے، کہاں رسول اکرم پر نازل ہوئی۔ یہ آیت کریمہ روز جمعہ
میدان عرفہ میں پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں سیوطی سے منقول ہے کہ مناسک حج کو پر شکوہ انداز میں بجا لانے کے بعد مشرقین کی شرکت پر جس میں پابندی لگائی گئی ہے، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اس کے 82 دن بعد تک حضرت بقیہ حیات رہے، پھر اپنے رب سے جا ملے۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ عرفہ سے مراد ان دو روایات میں حضرت کی حیات طیبہ کا آخری عرفہ ہے، اگرچہ یہ سب کچھ حدیث نمبر 3 کے حصہ اول کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ سال 10 ہجری کے روزے عرفہ میں تو کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آیا، چونکہ مسجد الحرام میں مشرقین کے داخلے پر پابندی اور ان کے برہنہ طواف پر قدغن تو 9 ہجری میں لگ گئی۔ پس وہ تمام مقدمات جن کے ذریعے حج کو پر شکوہ انداز میں بجا لایا گیا، جیسے فتح مکہ، صلح حدیبیہ، اس سے پہلے والے سالوں میں انجام پا گئے۔ ان احادیث شریفہ کے مطابق تو پھر یہ آیہ اکمال الدین کا شان نزول 8ویں یا 9ویں ہجری میں جا کر بنتا ہے، تو پھر اس قسم کی احادیث نقل کرنے والے حضرات کو قائل ہونا پڑے گا کہ آیت کے نزول اور اس کے شان نزول میں تقریباً 1 سال کا فاصلہ ہے۔ مزید برآں جیسا کہ گزرا ہے کہ حج امام معصوم کے بغیر ہرگز دشمنوں کی مایوسی کا سبب نہیں بنتا۔ نمبر 10، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آیہ کریمہ الیوم یسع کے متعلق فرماتے ہیں، اس سے مراد وہ دن ہے جس دن قائم آل محمد قیام کریں گے اور بنی امیہ مکمل طور پر نا امید ہو جائیں گے۔ پس وہ کفار جو آل محمد سے نا امید ہوں گے وہ بنی امیہ ہیں۔ اس روایت میں یا اس جیسی دوسری روایات میں ذکر ہوا ہے، یہ جری اور تطبیق کی طرح کی ایک چیز ہے کہ امام محمد نے اس کے واضح ترین نمونہ اور مثال کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ سوم نکات اب تک ہم آیہ کمال کے نورانی فقروں اور اس سے متحرش ہونے والی ہدایت کی کرنوں پر بحث کر رہے تھے کہ اس کا مصداق اور مقام غدیر ہے، جیسے کہ متعدد روایات شاہد ہیں۔ یہ بھی گزرا ہے الیوم سے مراد وہ دن ہے جس دن پیغمبر گرامی قدر نے خداوند کریم کے حکم سے حضرت علی کا بازو پکڑا اور انہیں اپنی جانشینی کے منصب پر فائز کیا، انہیں اپنی امت کا ہادی اور سرپرست مقرر فرمایا۔ یہ مسئلہ دشمنوں کی نا امیدی کا سبب بنا اور دوستوں کے لیے فرحت و شادمانی کا سبب۔ اب ہم مذکورہ آیہ کریمہ کو مزید اجاگر کرنے کے لیے مختلف زاویوں سے اس پر بحث کریں گے۔ نمبر 1، دین ناقص پر عمل۔ جناب فخر الدین رازی نے اس طرح اشکال پیش کیا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی اعتراض کرے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کا تقاضا یہ کہ اس سے قبل دین ناقص تھا، جس کا لازمہ یہ نتیجہ یہ ہوگا کہ پیغمبر اکرم نے اپنی حیات طیبہ کا ایک بہت بڑا حصہ ناقص دین پر عمل کرتے ہوئے بسر کر دیا اور مکمل دین پر تو بالکل تھوڑا عرصہ ہی عمل کر سکے۔ اب تک جتنے بھی فخر رازی کو جواب دیے گئے، ان کی صحت یا ان میں موجود سقم وغیرہ سے چشم پوشی کرتے ہوئے اور دیگر قیل و قال کو چھوڑ کر صرف اتنا اعتراض کرتے ہیں کہ اس اشکال کے 2 جواب ممکن ہیں۔ اول، شیعہ نقطہ نظر سے اکمال دین میں تغیر کیفی مراد ہے، نہ کہ کمیت کے لحاظ سے تغیر مراد ہے۔ اس کا تعلق فروع احکام سے نہیں ہے۔ ہم قائل ہو جائیں کہ اس حکم کے نزول سے گویا احکام میں موجود نقص دور ہوا ہے، بلکہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک امام معصوم کی بطور آپ کے جانشین کی تقرری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین یا حکومت یا تو ایک فرد سے وابستہ ہے۔ اگر آنے والے وقت کو دیکھیں تو پھر نقص موجود ہے، اگرچہ فعلاً اس میں نقص نہیں ہے، تب اس کا نقص دور ہوگا اور کمال پیدا ہوگا جب یہ ایک فرد کی وابستگی سے نکل جائے گا اور ایک حق و حقوق والی شخصیت سے وابستہ ہو جائے گا۔ اس آیہ کے نازل ہونے کے بعد ساتھ ہی دین میں جو جاوید الہی ہے، رسمی طور پر اور اعلانیہ طور پر ایک ایسی شخصیت سے وابستہ ہو گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو لوگ امیدیں لگائے بیٹھے تھے نا امید و مایوس ہو گئے ہیں۔
کی دسترس سے نکل گیا ہے، چونکہ یہ شخصیت حقوقی اور عصمت کی مالک ہے، جس کی وجہ سے دشمن نا امید ہو گیا اور مایوسی کا شکار ہو گیا ہے۔ دوم، اگر ہم اس آیہ کریمہ کا اہل سنت کے ذوق اور خواہش کے مطابق معنی کریں، پھر بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ آیہ کمال سے قبل دین ناقص تھا، چونکہ کسی چیز کو ناقص اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کے لانے بجا لانے والے کو فعلاً اس کی ضرورت نہ ہو۔ مثلاً اگر ہم 9 میٹر والے کمرے میں 8 میٹر قالین بچھانا چاہیں تو کہا جائے گا کہ جناب یہ قالین ناقص ہے، اب کمرے میں مکمل طور پر قالین نہیں بچھے گا۔ اور اگر ہم 9 میٹر والے کمرے میں 9 میٹر فرش بچھا دیں پھر اسے کوئی بھی ناقص نہیں کہے گا۔ مثلاً ایک ڈاکٹر ایک مریض کو اپنے زیر نظر رکھتا ہے، اس کی مکمل دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی دوا میں کمی و بیشی کرتا رہتا ہے، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کل جو اس مریض نے دوا کھائی تھی وہ ناقص تھی اور آج مکمل اور صحیح دوا کھا رہا ہے، بلکہ اسے روزانہ جتنی بھی دوا دی جاتی تھی مکمل تھی۔ پس نزول احکام و حکم قرآن اس دور کے اسلامی معاشرے کی ضرورتوں کے ساتھ ہم آہنگ تھے، پس کسی بھی طرح سے یہ دین کا نقص نہ تھا۔ البتہ دین پیغمبر اکرم کی نسبت تو بالکل بھی ناقص نہیں ہے، چونکہ نزول میں تدریج کا تعلق امت سے ہے، ورنہ تو بعض روایات کے مطابق احکام کا مجموعہ اور احکام دین کلی طور پر سال میں ایک مرتبہ آن حضرت پر نازل ہو جایا کرتے تھے، جیسا کہ آپ سے منقول ہے جب آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، حضرت جبرائیل سال میں ایک بار قرآن میرے لیے لے کر آتے ہیں، مگر اس سال 2 مرتبہ لائے، اس پر کوئی دلیل نہیں ملتی سوائے اس کے کہ میری موت قریب ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے دین کامل پر عمل پیرا رہے ہیں۔ نمبر 2، امامت علی پر قائم نص کا انکار۔ فخر الدین رازی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ آیہ کریمہ شیعہ عقیدے کے حضرت علی کی امامت پر نص موجود ہے کو باطل قرار دیتی ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں کفار تمہارے دین میں تصرف کرنے سے نا امید ہو چکے ہیں، اور پھر اس نا امیدی کی تاکید مزید کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اگر علی کی امامت خدا اور رسول کی طرف سے منصوص تھی تو جو بندہ بھی اس کے مخفی ہونے یا اس میں تبدیلی کا سوچتا آئے کا تقاضا یہ کہ وہ نا امید اور دل برداشتہ ہو جاتا ہو، وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوتا، جبکہ ہم ایسی کسی نص یا حکم کا بڑے واضح طور پر کوئی اثر نہیں دیکھ پا رہے، جس سے معلوم ہوتا ہے ایسا دعویٰ ہی سرے سے جھوٹ پر مبنی تھا، چونکہ اگر نص ہوتی تو نہ اسے کوئی تبدیل کر سکتا اور نہ ہی اسے کوئی مخفی رکھا جاتا۔ یہاں محترم فخر رازی صاحب نے غفلت کا ارتکاب کیا ہے کہ آیہ نے دین میں کافروں کے تصرف کرنے اور دین میں دست برد کی خبر دی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ آیہ کریمہ بڑی صراحت کے ساتھ تمہارے دین کو لاحق بیرونی خطرات کا انکار نہیں کر رہی، بلکہ یہ تو اندرونی خطرات منافقین کے ذریعے لاحق اندرونی خطرات کا بھی انکار نہیں کر رہی ہے، بلکہ اس کی تائید کر رہی ہے۔ اس کا شاہد یہ ہے کہ یہ آیت کفار کی نا امیدی اور ان کے خوف زدہ نہ ہونے کو بیان کر رہی ہے۔ ہاں، اگر کہا جائے تب تو فاضل محترم رازی صاحب کا استدلال مکمل تھا اور منطقی بھی ہوتا، جبکہ آیہ نے منافقین کے نا امید ہونے کی خبر نہیں دی ہے، یہ تو رازی صاحب نے اپنے استدلال کو مکمل کرنے کے لیے اضافہ کر لیا ہے۔ نمبر 3، قیاس پر استدلال، کوئی قیاس کے موافق ہو یا مخالف۔ اس نقطے پر توجہ ضروری ہے کہ منطق کی اصطلاح میں قیاس سے مراد وہ نہیں جو فقہ اور اصول فقہ میں مراد لیا جاتا ہے۔ منطق میں قیاس سے مراد استدلال اور برہان ہے، جبکہ فقہ اور اصول فقہ میں اس سے مراد وہ قیاس ہے جس کی تفصیل ہم آئندہ صفحات میں بیان کریں گے۔ کوئی قیاس موافق ہو یا مخالف ہو اپنے مسلک کی صحت اور استواری کے لیے آیت سے استدلال کرتا ہے۔ فخر رازی نے 2 گروہ کے استدلال کو اس طرح نقل کیا ہے کہ مخالفین کہتے ہیں یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام نے تمام احکام اور وقائع کو نص کی صورت میں بیان کیا ہے، ورنہ دین کامل نہ ہوتا۔ پس قیاس کی گنجائش دین میں نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی حکم دین قیاس کے ذریعے حاصل ہو اور اگر وہ نصوص دین کے مطابق ہوا تو پھر قیاس کرنا ایک فضول کام ہوگا، اور اگر نصوص دین کے مخالف ہوا تو پھر حجت نہیں ہوگا اور وہ باطل ہو جائے گا۔
پھر اس نے قیاس کے حامیوں کے جواب کو یوں بیان کیا کہ اکمال دین سے مراد یہ کہ خداوند کریم نے بعض احکام اور وقع کو منصوص اور صریح انداز میں بیان فرمایا ہے اور بعض احکام کو استنباط کے طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ تم خود استنباط و استدلال کر کے انہیں حاصل کر سکتے ہو۔ استنباط کے راستوں میں سے ایک راستہ قیاس کا ہے، اس طرح مجموع دین بیان ہوا ہے۔ پس اکمال دین کا قیاس کی حجیت سے کوئی منافات نہیں ہے۔ فخر الدین رازی نے اپنی بحث کو جاری رکھتے ہوئے قیاس کے مخالفین اور حامیوں کے استدلال اور دونوں حضرات کے دلائل کو جمع کیا ہے۔ یہ بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے، البتہ اتنا عرض ہے کہ فاضل محترم کی کوشش کا مقصد یہ تھا کہ وہ قیاس کو ثابت کر سکیں اور اسے نمایاں کر سکیں۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ امامیہ کی اجتہاد کی طرح قیاس کا بھی ایک احسن قدم کے طور پر تعارف پیش کر سکے۔ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ اجتہاد اور قیاس کے مابین موجود فرق کے اصل جوہر کو بیان کیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے حدیث ثقلین کے مطابق قرآن کے عدل و بدیل میں اجتہاد کا دروازہ کھولا ہے اور قیاس کا دروازہ بند فرمایا ہے، اگرچہ اس کا تفصیلی مقام اصول فقہ ہے۔ خلق و گمان کی ارزش۔ شیعہ اصول فقہ اور فقہ کی اساسی ترین مباحث میں ایک یہ کہ ظن و گمان پر عمل اور تعبد کسی طور پر جائز نہیں ہے، چونکہ قرآن حکیم کے بقول ظن و گمان کی سواری پر بیٹھ کر کبھی حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ سورہ یونس آیت نمبر 36 اور سورہ نجم آیت نمبر 28۔ بے شک ظن کبھی حق تک نہیں پہنچاتا۔ مرحوم شیخ مرتضی انصاری فرماتے ہیں 4 ادلہ: نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع اور نمبر 4 عقل سے ثابت ہے کہ وہ ظن جس کی حجیت پر کوئی دلیل خاص نہ ہو تو وہ حرام ہے۔ البتہ بعض ظنون اس قاعدہ کلی سے مستثنی قرار دیے گئے ہیں، چونکہ ایک خصوصی دلیل نے آ کر ان کے مطابق عمل کرنے کو جائز قرار دیا ہے، بنابراین خاص موارد کے علاوہ کہ جن کی حجت دلیل شرعی سے ثابت ہے اور انہیں طریق عملی ظن خاص یا ظن معتبر کہا جاتا ہے۔ کوئی ظن اور گمان کبھی عمل کا معیار اور ملاک قرار نہیں پاتا ہے، چونکہ ظن خاص یا طریق عملی کو ثابت کرنا ان کی حجت کا اثبات اور وہ بھی ادلہ اربعہ کے ذریعے گویا ایک سنگلاخ اور پرپیچ وادی میں قدم رکھنے کے مترادف ہے۔ یہ سفر صرف اجتہاد کے چراغ کی روشنی میں طے کیا جانا ہی ممکن ہے، اگرچہ قرآن و روایات ایک ایسا دریا ہے جس میں صرف احکام شریعت اور احکام کے گوہر درہائش سواری ہی بہتے ہیں، مگر اس کی گہرائی اور اس بحر کی تہ کا عمق سبب بنتا ہے کہ کشتی اجتہاد کے بغیر اس کے پیٹ کو عبور کرنا ناممکن ہے۔ قیاس کی کشتی اس میں چلنے سے معذرت خواہ ہے۔ حالانکہ قیاس پر عمل کا مطلب مطلق ظن و گمان پر عمل کرنا ہے، قیاس پر عمل سے مراد ظن خاص یا ظن معتبر پر عمل کرنا نہیں ہے، چونکہ اس کی حجت پر خصوصی دلیل دلالت نہیں کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے امامیہ کا اجتہاد اور اہل سنت کا قیاس قابل مقاسمہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مقاسہ کرے گا تو یہ ظلم ہوگا۔ ہمارے آنے والی بحث اسی مدعے کو ثابت کر رہی ہے۔